أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 35 اور 36 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے گزشتہ درس کے اندر ایمان والوں کا ایک سوال ذکر کیا تھا کہ اہل ایمان سے سوال کیا جائے گا وحی سے متعلق کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا. تو جب وہ وحی سے متعلق سوال کو سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے خیر ہی خیر نازل کی ہے. اور اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی تو ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری. اللہ تعالیٰ نے آگے بتلایا تھا کہ ان ساری نشانیوں اور چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. وہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں ایمان لانے میں؟ کیا انہیں موت آئے کہ اس وقت ایمان لائیں گے، یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا اس وقت ایمان لائیں گے؟ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے حق میں مشرکین کی ایک بے وقوفانہ دلیل کا ذکر کیا. مشرک جو شرک کرتے تھے، شرک تو پرانی بیماری تھی. نوح علیہ السلام کے بعد تمام نبیوں کی امتیں اپنے اپنے ادوار میں شرک کرتی تھیں اور نبی انہیں منع بھی کرتے رہتے تھے. اور مشرکین شرک کے حق میں دلیل بھی دیتے تھے. مشرکین مکہ کو جب کہا گیا کہ شرک چھوڑ دو تو انہوں نے دلیل کیا دی؟ وہ دلیل یہ تھی کہ اے رسول، اے نبی، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہی نہ. ہم ان بتوں کی جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے نہ ہمارے ہاتھوں کو روکا، نہ ہماری زبان کو روکا، نہ ہمارے پاؤں کو روکا. اگر اللہ چاہتے تو جب بت کی عبادت کر رہے ہوتے ہمارے ہاتھ شل کر دیے جاتے، ہماری زبانیں بند کر دی جاتی، ہمارے قدموں کو زمین جکڑ لیتی. یعنی ان کا تصور یہ تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ نے اس گناہ سے منع نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس چیز پر ہم سے راضی ہے. اگر اللہ ناراض ہوتا، اللہ اس گناہ کو ناپسند کرتا تو ہمیں فوری طور پر کوئی سزا دے دیتا. نہ اللہ نے ہمیں منع کیا، نہ ہمارے آباء و اجداد کو، باپ داداؤں کو منع کیا. اگر اللہ تعالیٰ منع کر دیتا تو ہم ان چیزوں سے رک جاتے. اور اسی طرح ہم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا یا جن چیزوں کو حلال قرار دیا، اللہ نے کسی چیز کی حلت اور حرمت پر بھی ہمیں کبھی ٹوکا نہیں. مشرکین مکہ نے مختلف جانوروں کو حرام اور حلال قرار دیا تھا. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانور تھے جن جانوروں کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا. بعض وہ جانور تھے ان کے نزدیک یہ نظریہ تھا ایک بیل یا ایک اونٹ مخصوص تعداد میں اگر مادہ اونٹنی یا گائے کے ساتھ جفتی کر لیتا تو اس کے بعد اس کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا. نہ اس کا دودھ، نہ اس کی سواری کی جاتی، نہ اس پر وزن لادا جاتا. اسی طرح بعض اونٹنیاں تھیں جن اونٹنیوں کی تعداد اندازہ یہ تھا کہ اگر وہ بعض اونٹنیاں 3 سال تک متواتر مادہ جنے تو ایسی اونٹنیوں کو آزاد کیا جاتا. بعض اونٹنیاں ایسی تھیں جنہیں بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، ان کا کھانا پینا حرام ہو جاتا. وہ صرف مذہبی پیشوا یعنی جو وہاں کے مفتی اور مولوی ہوتے تھے ان کے لیے وہ حلال ہو جاتی، باقی عام عوام کے لیے حرام ہو جاتی. اس طرح ان جانوروں کو انہوں نے بنایا ہوا تھا. نہ ان کی اللہ نے حرمت بیان کی تھی، نہ کوئی حکم بیان کیا تھا.
وہ کہنے لگے کہ اللہ نے جب ہم نے ان کو حرام قرار دیا پھر چاہیے تو یہ تھا اگر یہ ناپسندیدہ ہوتا تو اللہ فوراً اس جانور کو مار دیتا، ہمارے ہاتھ پاؤں کو جکڑ دیتا، ہمارے بولنے کو بند کر دیتا۔ اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیں، ایک بندہ زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں روکا، اگر اللہ روکتا تو زنا کے دوران مجھ پر کوئی آسمانی آفت آتی، مجھے سخت سزا ملتی، یہ تو تقدیر میں لکھا تھا کہ میں زنا کروں گا اس لیے میں نے کر لیا، مجھ پر کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنے شرک کے حق میں وہ بے وقوفانہ دلیل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ، وقال اور کہا ان لوگوں نے، الذین ان لوگوں نے، اشرکوا جنہوں نے شرک اختیار کیا، وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، ولا آباؤنا نہ ہم عبادت کرتے نہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے، کذالک فعل الذین من قبلہم جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، یعنی دلائل دیتے تھے اپنے گناہ کے حق میں باطل دلائل۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے سے پیغام پہنچا دیں۔ ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے سراسر ہٹ دھرمی پر مبنی تھا، کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی مجرم کہہ سکتا ہے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ جرم نہ کرتا، ایسی بات قابل جواب نہیں۔ فرمایا کہ اے رسول آپ کا کام واضح اور صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا، ان اعبدوا اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ سارے پیغمبروں نے آ کر اسی چیز کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور بتوں کو بھی، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے پیچھے بھی نہ چلو اور بت پرستی بھی نہ کرو۔ مفسرین نے یہی ترجمہ کیا۔ سیرت ابن حشام کے مصنف نے فرمایا کہ کل ما اضل عن الحق فهو طاغوت، ہر وہ چیز جو آدمی کو حق سے ہٹا دے وہ طاغوت ہو، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، گھر ہو، کارخانہ ہو، دنیا کا کوئی ساز و سامان ہو، ہر وہ چیز جو آدمی کو حق راستے سے ہٹا دے وہ طاغوت ہو۔ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے طاغوت کا ترجمہ کیا ہڑ بھنگا، ہندی سنسکرت کا ترجمہ کیا ہڑ بھنگا، ہر وہ شخص، ایسے شخص کو ہڑ بھنگا کہا جاتا ہے جو بغیر سند کے سرداری کا دعویٰ کرے، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، نہ سردار کے خاندان سے نہ عصب نسب سے، بغیر سرداری، بغیر سند کے جو سرداری کا دعویٰ کرے اس کو ہڑ بھنگا کہا جاتا ہے، اور اسی کو اس نے طاغوت کہا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔